جیسے کوئی مالک اپنے نوکر کو سال کے کسی ایک مہینے یا دن میں سیلری کے علاوہ بہت کچھ نوازتا ہے اور تحفے تحائف دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک کمپنی اپنے ملازمین کو سال میں ایک مہینہ تک اپنے کاروبار سے متعلق ٹریننگ دیتی ہے، تو ذرا سوچئے، تحفے تحائف حاصل کرنے کے بعد، ٹریننگ پانے کے بعد نوکر یا ملازم کا کیا فرض بنتا ہے؟ یہی نہ کہ نوکر یا ملازم کے اندر مالک اور کمپنی کے تئیں وفاداری آنی چاہیے اور پہلے سے بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے رمضان کے طور پر ہمیں نیکیوں کا موسم بہار دیا تاکہ ہمارے اندر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے، نیکیوں کا آفر سیل لگا دیا تاکہ بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں لوٹ سکیں اور پھر 11 مہینہ تک مضبوطی کے ساتھ ایمان والی زندگی گزار سکیں۔ پیارے بھائیوں، جب بات یہ ٹھہری کہ رمضان ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے بعد نیکیوں سے منہ پھیر لینا اللہ سے بے وفائی نہیں؟ افسوس کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو رمضان میں عبادت کر لیتے ہیں اور بس عید کا چاند نکلا اور نمازوں پر پانی پھر گیا، حقوق پامال ہونے لگے، مسجدیں ویران ہونے لگیں۔ کیا اسلام نام ہے سال میں ایک مہینہ عبادت کا؟ کیا اسلام کا مطلب ہے کہ موقع اور مناسبت سے اسے اپنا لو اور بس؟ کیا اسلام صرف رمضان کے روزے اور جمعہ اور عیدین کے اہتمام کا نام ہے؟ افسوس، آج کچھ اسلام کے ماننے والوں نے ایسا ہی سمجھ رکھا ہے۔ جس طرح عیسائی ہفتہ میں ایک دن چرچ کو جاتے ہیں، ویسے ہی کچھ مسلمان ہفتہ میں ایک دن مسجد چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی فریب ہے۔ جنت کوئی گری پری چیز نہیں جسے صرف رمضان کی عبادت سے حاصل کر لیں، جمعہ کی نماز سے پالیں، اونے پونے دے کر اسے خرید لیں۔ نہیں، جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، 5 وقت کی نمازیں جب تک جان میں جان ہے فرض ہیں، ایمان کی پہچان ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ موت کو دیکھتے ہی انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ 2 جگہوں پر انسان پچھتانے والا ہے۔ موت کو دیکھ کر انسان تمنا کرے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اے اللہ ہمیں زندگی دے دے، اب ہم سدھر جائیں گے، سنبھل جائیں گے، لیکن وقت جا چکا ہوگا، موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ دوسری جگہ جب ایک انسان جہنم میں جائے گا تو پچھتائے گا کہ دوبارہ موقع مل جائے۔ انسان تمنا کرے گا کہ دوبارہ موقع مل جائے تو ہم سنبھل جائیں گے، لیکن کیا جواب ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اللہ کے بندے بھی سمجھانے کے لیے آئے تھے؟ لیکن ابھی موقع ہے میرے بھائیو، ابھی موقع ہے، ابھی ہم سنبھل سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر کوئی محنت سے پیسے کمانے کے بعد اپنے سارے پیسوں کو آگ میں جلا دے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف، پاگل۔ نیکیاں کرنے کے بعد برائیوں کی طرف پلٹ آنا ایسی ہی بے وقوفی ہے۔ عقل مند انسان پاک صاف ہونے کے بعد دوبارہ بدن میں گندگی نہیں لگاتا۔ مکہ کی ایک پاگل عورت تھی، صبح سے شام تک سوت کاٹتی، جب شام ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے کاتے ہوئے مضبوط سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، لیکن چونکہ وہ پاگل تھی اس لیے ایسا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مثال کے ذریعہ سمجھانا چاہا۔ سورہ النحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے جیسے نہ ہو جاؤ جس نے اپنا مضبوط سوت کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے ہم بھی پاگل عورت کی طرح نہ بنیں، نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں کر کے نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟
میرے بھائیوں، اس حوالے سے سب سے پہلے نیکیوں کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں رمضان میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن پڑھنے، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کے تئیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لے، اور ہر وقت ہمارے دل میں قبولیت کی فکر لگی رہے۔ اللہ والے رمضان کے بعد 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے جن نیکیوں کی توفیق دی ہے انہیں قبول بھی کر لے۔ تیسرے نمبر پر ہدایت پر جمے رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ابھی ہمارے دل کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ کیفیت 11 مہینے باقی رہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دل پر دھیان دینا ہوگا۔ دل پر، دل کا مالک کون ہے؟ دل کا مالک اللہ ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے دل کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اس کے اندر کجی نہ لانا۔ اسی طریقے سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، ایک دن پوچھ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر اس دعا کا کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء زاغ ومن شاء اقام۔ اے ام سلمہ، آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہے۔ جس کے دل کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھا رکھتا ہے، اور جس کے دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھے۔ میرے بھائیو، چوتھے نمبر پر عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ رمضان میں ہم رمضان کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، رمضان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے رمضان کے جانے کے بعد بھی اس کی عبادت جاری رہنی چاہیے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا کام موت تک جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل پسند تھا جس پر ہمیشگی برتی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین محبوب تھا جس کے ماننے والے اس پر ہمیشگی برتے۔ یہی طریقہ صحابہ کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہ حدیث سنتی ہیں کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی ادائیگی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو زندگی بھر اس پر عمل کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 رکعت چاشت کی پابندی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھا کر کے لا دیے جائیں پھر بھی میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خیر لکما من خادم، کہ یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو اس پر اس قدر عمل کرتے ہیں کہ صفین کی رات بھی اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں سنتوں اور نوافل کی پابندی کا یہی حال تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم فرائض کو بول کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیو، رمضان کے جانے کے بعد بھی رمضان کے سارے کام باقی ہیں۔ اگر رمضان چلا گیا ہے تو نفلی روزے ابھی باقی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شوال کے 6 روزوں، سوموار اور جمعرات کے روزوں، ایام بیض کے روزوں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ رمضان کا قیام چلا گیا ہے تو قیام اللیل ابھی بھی باقی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی جب تک جان میں جان ہے باقی ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سنتیں اور نماز وتر بھی باقی رہیں گی۔ رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو رمضان کے بعد اسے طاقوں کی زینت نہ بنائیں۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کا ضامن ہے، قرآن ہمیں برائیوں سے دور رکھتا ہے۔
اس سے اپنا تعلق بنائیں، کچھ وقت نکال کر ایک صفائی سے ہی ضرور اسے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بھائیو، رمضان میں ہم نے صبر کی تعلیم پائی ہے، اطاعت پر صبر کیا، گناہوں پر صبر کیا، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کی، چغل خوری نہیں کی، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیا، حرام کمائی سے بچے رہیں، تو اب یہ خوبی باقی رکھنی ہے۔ اس لیے آئیے عہد کرتے ہیں کہ عمل کا سلسلہ موت تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آخری سوال ہے، مختصر وقت میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ رمضان کے بعد آخر ہم دین پر کیسے جمے رہیں گے؟ 5 پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا کریں۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بس ضرورت ہے اس پر دھیان دینے کی۔ دوسرے نمبر پر دل میں ایمان کے درخت کو مضبوط کریں، عقیدہ سیکھنے پر دھیان دیں۔ آدمی کا جب عقیدہ مضبوط ہوگا نا تو وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شریعت کی تابعداری کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہوگا۔ یاد رکھیں، اطاعت کے کام جو ہے نا نفس پر بھاری پڑتے ہیں، اس لیے صبر کریں، نفس کو لگام دیں، اطاعت کے کام کے لیے خود کو تیار کریں اور حرام کاموں سے خود کو بچائیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اطاعت کے 3 کاموں کو خاص طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں اور وہ پامال نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے نمبر پر 5 وقت کی نمازیں پامال نہ ہونے پائے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ معمول بنا لیں۔ تیسرے نمبر پر ذکر کا اہتمام کریں، کیونکہ ذکر سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان کو ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا دوست بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے بھائیوں، نیک صحبت اختیار کریں، علماء سے محبت کریں، دینی مجلسوں میں بیٹھیں، علم دین حاصل کریں۔ یہ پلیٹ فارم جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے جڑ کر ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور برے ساتھیوں سے دور رہیں، کیونکہ وہ شیطان نما انسان ہیں جو آپ کو خیر سے دور کریں گے، خیر کے راستے میں آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ اور آخری پوائنٹ ہے کہ تنہائی میں رہنے سے بچیں، اور اگر تنہائی میں ہیں تو رب کی نگرانی کو خود پر طاری کریں، کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، اور رب کی نگرانی میں جی رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ احساس پیدا کریں کہ رب دیکھ رہا ہے، فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارے بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی جہاں پر بیٹھ کر رب کی غیرت کو پامال کریں گے، یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ میرے بھائیو، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔